ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے. ہم جیسے بہادر، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں. وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب میں پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں. بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا. اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا. اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں ہے. اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی مرتضی فاتح خیبر جیسا بہادر کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سبحان اللہ، زندہ باد. صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. نور الدین زنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے. یہ بہادروں کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس. تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر. جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے. جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ جی، عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے بے شک اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے. سچ ہے یہ حق. جب تک مسلمان عاشق رسول تھے، سچے بہادر تھے. جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے. اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں. کیا اشارہ ہے. جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی. جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا. بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلے پہ رو کے دیکھ. جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے تیرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے. بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں. امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر پاس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن، ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. جب وہ چند جوان، توجہ کریں، کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں. چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان جب اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو وہ چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا. کتوں کا کام بھونکنا ہے، اگر اس نے بھونک دیا، بھونکے گا یہ، پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا، کتے کی طرف مارا. کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا، او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا. ہم کتے ہیں مگر پتہ ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ
اور یہ بات میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھو ملا کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن کتا تھا، کتوں کی برادری کا تھا، مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا؟ خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا. پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن، کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے بھی نہیں. کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو، اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے، جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا. جب تک کہ وہ رہا ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکے کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کی، حرام سے نہیں. میں نے سن لے اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے، کسی معتمد کو بھیجو، بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا، جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ، انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ، معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا. جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی ندیموں نے، قریبی دوستوں نے سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے، غصے میں آئے، حالت غصے میں ٹہلنے لگے. اور دیر ہوئی. ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے؟ ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا، بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی. ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. میں قوم کی ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر. عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی، لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی، لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت ہی کا تیار کردہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی، لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے، دیندار ہے، عاشق رسول ہے، اللہ رسول کی وفادار ہے، اللہ اکبر. ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے نشتر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے؟ سن لے، نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے. تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی، میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر. میرا کوئی بیٹا ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آیا. سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا، وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے. جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے. یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک و ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی. سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے؟
یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی، گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی، ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں۔ ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، بے حیا، جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں، تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں، تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں۔ کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کر لو، کم سے کم آخرت کا خیال کر لو۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ دیکھیں تو صحیح، اندازہ تو کریں، 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے ہیں۔ علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں۔ قبلِ اول بیت المقدس کا کیا حال ہے؟